بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شازمہ زینب شیخ ہے۔ میرے پیارے معزز سامعین و حضرات، اسلام میں قرض سے نجات پانے کے لیے کئی طریقے اور دعائیں بھی موجود ہیں۔ قرض یعنی ادھار آج کل ہر کسی کے لیے ایک بڑی سمسیا بن چکا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس سے چھٹکارا پانے کے لیے کچھ خاص ٹپس اور دعائیں بھی موجود ہیں۔ اگر آپ اس کو فالو کریں گے 100% آپ پر زندگی میں قرضہ نہیں چڑھے گا۔ ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے ایک ایسی دعا کے بارے میں جو خاص طور پر قرض سے نجات پانے کے لیے سکھائی گئی ہے۔ اگر آپ اس دعا کو دل سے پڑھیں گے تو نہ صرف قرض سے چھٹکارا ملے گا بلکہ آپ کی مالی حالت بھی سدھر جائے گی۔ اس دعا کو روزانہ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، خاص کر کے صبح کی نماز کے بعد۔ اس دعا کے علاوہ اللہ کے سامنے دعا کرنا اور اپنی نیت کو صاف رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو ہماری دعاؤں کا اثر تبھی ہوگا جب ہم ایمان اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو ہمیں وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ راستے نکالے گا جہاں سے ہمارا گمان بھی نہ ہوگا۔ آخر میں قرض سے نجات پانے کے لیے دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنے خرچوں پر بھی نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، منصوبہ بندی۔ اپنے خرچوں کو بچانے کے لیے ایک خاص لسٹ تیار کریں۔ اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا پیسہ کہاں پر خرچ کر رہے ہیں اور کون سے خرچوں کو کم کیا جا سکتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے ہم اکثر ان چیزوں کو بھی خریدتے ہیں جس کی ہمیں واقعی میں ضرورت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ہماری الماری میں ہمیں پہننے کے لیے اچھے خاصے کپڑے زیادہ ہوں گے، پر بھی ہم ایکسٹرا شاپنگ کر لیتے ہیں۔ اس سے ہوگا کیا، ہمارے لیے بجٹ کا ایشو زیادہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ بھی فضول خرچی کے لیے سخت منع کیا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ جو بھی ہمارا پیسہ ہے صرف ان چیزوں پر لگائیں جن کی ہمیں لائف میں سخت ضرورت ہے، اور اس بات کا خاص کر کے خیال ضرور کریں کہ کوئی چیز اگر خرید رہے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ واقعی میں ہمیں ضرورت ہے بھی یا نہیں، اور یہ سوچ لیں کہ اس کے بغیر اگر ہمارا گزارا ہوگا تو نہ خریدیں۔ نمبر 2، قرض کا حساب لگائیں۔ ہر مہینے اپنے قرض کا ایک حصہ چکانے کا ایک گول رکھیں۔ اس سے آپ دھیرے دھیرے قرض سے نجات پا سکتے ہیں، اور اپنی دولت کا ایک حصہ زکوٰۃ یا صدقے کے طور پر دینے سے بھی اللہ آپ کی فائنانشیل حالت کو سدھار سکتے ہیں۔ زکوٰۃ دینا آپ کی امیری کو بڑھاتا ہے اور قرض سے چھٹکارا پانے میں مدد کرتا ہے۔ نمبر 3، قرض سنو بال میتھڈ۔ اور یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس میں آپ اپنے سب سے چھوٹے قرض سے شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے سب سے بڑے قرض کی طرف بڑھتے ہیں۔ نمبر 4، قرض کا استحکام، جس کا مطلب ہے قرض کے انتظام کے لیے استعمال ہونے والا ایک طریقہ جس میں آپ ایک نیا قرض لیتے ہیں اور اسے اپنی کئی دوسرے قرضوں کی ادائیگی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 5، پروفیشنل کی مدد لیں، جس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو قرض سے چھٹکارا ہونے کے لیے مدد کی ضرورت ہے تو آپ ایک پروفیشنل کی مدد لے سکتے ہیں۔ آپ کریڈٹ کاؤنسلر یا فائنانشیل ایڈوائزر سے ملاقات کر سکتے ہیں جو آپ کو قرض سے چھٹکارا پانے کے لیے مدد کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا ضرور کریں۔ اور آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا میں آپ کو وہ کلمات نہ سکھاؤں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے؟ اگر تمہارے اوپر یمن کے پہاڑ کے برابر جتنا بھی قرض ہوگا نا، تو یہ کلمات اگر دل سے ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکال دیں گے جو تمہارا قرضہ ہے وہ اتر جائے گا۔ اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور میرے ویڈیوز کو شیئر ضرور کریں، اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔